ایک اور اہم ایشو ہے، ایک اہم فیصلہ کیا گیا عمران کے جی جو نان فائلرز ہیں وہ ہوشیار ہو جائیں، شکنجہ جو ہے کسا جا رہا ہے کہ اب جتنے بھی نان فائلرز ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں آئیں گے. حکومت نے نان فائلرز کی جو کیٹیگری ہے اس کو ختم کر دیا، کیونکہ ورلڈ وائڈ دنیا میں دیکھا جائے تو یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے نان فائلرز کا، یہ صرف پاکستان میں ہی ہے. تو جس پر چیئرمین ایف بی آر جو ہیں محمود لنگریال، انہوں نے نان فائلر کے تصور کو جو ہے شدید تنقید کا نشانہ بنایا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ نان فائلرز ایسی درجہ بندی دنیا بھر میں کہیں نہیں، جیسا کہ آپ بھی بتا رہی تھی، اور اس لیے اس کیٹیگری کو اب ختم کر دینا چاہیے. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم جدید مشین لرننگ اور الگوریتھمز کے ذریعے نان فائلر کی شناخت کریں گے. ایف بی آر ذرائع کے مطابق ابتدائی طور پر 5 اہم پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، جن میں جائیداد کی خرید پر پابندی ہوگی، گاڑیوں کی خریداری پر پابندی ہوگی، بین الاقوامی سفر بھی آپ نہیں کر پائیں گے، کرنٹ اکاؤنٹ نہیں کھول پائیں گے، اور میوچل فنڈز کے ذریعے جو سرمایہ کاری لوگ کرتے ہیں وہ بھی نہیں کر پائیں گے. عمران ہم دیکھ رہے تھے کہ جو نان فائلرز تھے ان کے خلاف ایکشن اس طرح لیا گیا تھا کہ سمز کو بھی بلاک کیا گیا تھا، اور بجلی کی بندش کا بھی حوالے سے آ رہا تھا کہ جی نان فائلرز جو ہیں ان کو فائلرز بنانا ہے. تو اسی پر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین ایف بی آر ڈاکٹر محمد ارشاد، سابق چیئرمین ہیں یہ جی. تو بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کہیے گا یہ جو نان فائلرز ہیں، اب جو 5 شرائط جو کہ لاگو کی جائیں گی وہ کیسے عمل درآمد ان پر کروایا جائے گا، کیسے نان فائلرز کو فائلرز بنایا جائے گا؟ تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے سچ امپورٹنٹ ٹاپک پہ موقع دیا. دیکھیے میں جس طریقے سے یہ میسیجز ایف بی آر سے اب نکل رہی ہیں، مجھے اس میں کوئی سبسٹنس نظر نہیں آ رہا، مجھے اس کے پیچھے ایک وزڈم یا تجربہ نظر نہیں آ رہا. یہ ایک غصے کی شکل میں ایک ایکشن کی یہ نشاندہی کرتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ چونکہ یہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ ہو نہیں پا رہا، اور یہ فرسٹریٹ سے ہو گئے ہیں. اور یہ آفیشیل، اب میں تو کہتا ہوں کیا آپ ان کو کہیں گے، یہ تو بڑکے سے لگ رہے ہیں. دیکھیں اس ملک میں کون ہے جو اپنے نام پہ رجسٹر کرتا ہے پراپرٹی کو، کسی اور کے نام کر دے گا. آپ نے اگر اس کو بینک اکاؤنٹ وہ اپنے بیٹے کے نام پہ کھول دے گا. اب دیکھیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ہمیں ابھی فائر فائٹنگ سے نکلنا چاہیے. آپ نے ریفارم کرنے ہیں تو ایک لانگ ٹرم پالیسی بنائے. یہ حل نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا کوئی بھی ایکسپیرینس نہیں ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ایف بی آر کا، یہ تو ایف بی آر کے نہیں ہے نا، تو جو ایف بی آر کے ٹیکس اسپیشلسٹ ہیں ان کا اس میں بالکل یہ انپٹ نہیں ہے. میں اگر دیکھیں یہ جو نان فائلر کا کانسیپٹ ہے دنیا میں بالکل نہیں ہے، پر دنیا میں تو دنیا میں ٹیررزم ہے جو پاکستان میں ہے. دنیا میں لوگ بندوقیں اور پستولیں اٹھا کر جا سکتے ہیں، ادھر تو جا سکتے ہیں. تو اگر آپ سارا کمپیئر کریں دنیا میں تو ہم دنیا سے اپنے آپ کو کئی چیزوں میں نہیں کر سکتے. دیکھیں یہ کیش اکانومی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، قطع کلامی کی معذرت، یہ بتائیے گا اب دیکھیں نا پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ ڈاکومنٹڈ نہیں ہے. لوگ کیش پہ پیمنٹس کرتے ہیں تو اس کا ٹیکس نہیں مل پاتا. تو اگر جب تک ڈاکومنٹ یہ چیز نہیں ہوگی تو ہمارا ٹیکس نیٹ کیسے بڑھے گا، ٹیکس ریونیو کیسے بڑھے گا پھر ہمارا؟ دیکھیں میں بالکل آپ کی بات صحیح ہے. تو آپ ڈاکومنٹیشن پہلے کر لینا. ڈاکومنٹیشن تو ایف بی آر کا کام نہیں ہے، تو فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے. وہ اپنا کام بھی ایف بی آر سے کرانا چاہ رہے تھے، ہو نہیں پا رہا اور وہ فرسٹریٹ ہو رہے ہیں. دیکھیے میں نے ان کو کافی اچھی سجیشن دی تھی. انہوں نے ہم نے جو پچھلی ریفارمز کیے تھے ان میں ہم نے غلطیاں کی تھی، اور وہ بھی انٹرنیشنلی اسپانسرڈ تھا. مشرف صاحب کے ٹائم میں ایک سرکل سسٹم ہوتا تھا جس میں ایک افسر ہوتا تھا اور اس کا جورسڈکشن ہوتا تھا اور رسپانسبل بھی ہوتا تھا اور اس پہ ایکشن بھی لیا جا سکتا تھا. اس وقت جب وہ ریفارم ہوئے انہوں نے اس سرکل کو توڑ کے 6 بنائے. تو کسی کی ذمہ داری ہے، نہ کوئی رسپانسبل ہے، نہ کوئی چیز. لیکن محمد ارشاد صاحب آپ کو پھر یہ اقدام کارآمد ہوتا نظر آ رہا ہے کہ اس پر کوئی ایکشن ہوگا تو پھر کوئی نتیجہ نکلے گا یا نہیں؟ میں کہتا ہوں بالکل کچھ نتیجہ نہیں نکلے گا. جو ٹیکس اگر یہ نان فائلر ختم کر دیے گئے تو جو آلریڈی ٹیکس آ رہا ہے جو ڈبل سے بھی زیادہ ہے وہ بھی بند ہو جائے گا اور اس کا نیگیٹو امپیکٹ آئے گا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر محمد ارشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور تجاویز بھی دے رہے تھے اور بتا رہے تھے کس طرح سے ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جا سکتا ہے.